بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں اور کچھ معلومات ہیں۔ ساری فہرست یہ ہے کہ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو گورنر راج کا باقاعدہ سندیسہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک نئی بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک اکثریتی طبقہ پی ٹی آئی پختونخوا کا اس گیم کا حصہ ہے یا اس گیم کا پلانر ہے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں گورنر راج لگ جائے، اور پھر پارٹی کو پورے پاکستان کی سطح پر ایک احتجاج کرنے کا کامیاب موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ جو تجزیہ تھا پی ٹی آئی کا غلط ثابت ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پلاٹو والا کالا بھونڈ ڈبل ٹربل میں آ گیا ہے، یعنی اس پر اب دو طرف سے شکنجہ کسا جا رہا ہے یہ۔ اور پی ٹی آئی کے اندر ایک اور دلچسپ بحث چل نکلی ہے، اس کا تعلق ہے معافی سے، جس کی طرف شہزاد اکبر نے اشارہ کیا تھا یہ کہہ کر کہ فوج نے آئی ایس آئی کے چیف نے مجھے کہا ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیں تو ہم اسے رہا کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ایسی کوئی پیشکش کی نہیں گئی، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک حلقے نے اس رائے پر، یعنی اس آئیڈیا پر غور شروع کر دیا ہے کہ اگر معافی مانگ کر جان چھوٹتی ہے اور عمران خان کو باہر آنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر کیا بحث ہو رہی ہے، اس پر بھی بات ہو گئی۔ اور پھر پی ٹی آئی کو بڑی امید تھی کہ شہزاد گھیبا یا کھیبا جاتے جاتے ایک میگا ٹن کا بلکہ 100 میگا ٹن کا دھماکہ کر کے جائے گا، اور جس سے انقلاب آ جائے گا۔ باقاعدہ یہ تجزیے تبصرے ہر چینل پر ان لوگوں نے کی ہے کہ وہ کوئی بس ایسا قیامت خیز دھماکہ کرے گا کہ سچ مچ قیامت آ جائے گی۔ تو اس نے پھر دھماکہ کیا اور وہ ایک دھماکہ پھلجڑی سے بھی کم نکلا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ تو ناظرین، باری باری ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ گنڈا پور نے جو غنڈہ گردی کی اور جس طرح گریڈ اسٹیشنوں پر قبضے کیے، خود جا کر وابڈا کے کام میں مداخلت کر کے بٹن آن آف کیے اور دھمکیاں دی، اور پھر پولیس کو یہ حکم دیا کہ وابڈا والے کسی بھی گریڈ اسٹیشن پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حملے یا انٹروژن یا مداخلت پر مقدمہ درج کرانے کی کوشش کریں تو مقدمہ درج نہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسا ریکارڈ تھا جو پہلی مرتبہ دنیا میں قائم ہوا ہے کہ ایک حکمران قانون شکنی کی دعوت دے رہا ہے، قانون شکنی کے ارادے ظاہر کر رہا ہے اور قانون شکنی کے ارادوں پر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو کل اس پر، بلکہ پرسوں ہی اس پر پھر وفاقی وزیر داخلہ کا فون گیا اس پر، اور بظاہر یہ لگا، یعنی ٹیلی فون کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن بظاہر یہی لگا کہ شاید حکومت جو ہے وہ گنڈا پور کو منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسا مت کرو، یہ کام خراب ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح کا تاثر پہلی خبر کی ابتدا میں یہی قائم ہوا، لیکن جو حقیقت تھی وہ اس سے مختلف نکلی۔ اس ملاقات میں تو صرف کچھ اصولی باتیں کی گئیں، لیکن بعد ازاں گنڈا پور کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ریاست کے سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ریاست کے نظم و نسق کا مسئلہ ہے اور ریاست کے ریٹ کا مسئلہ ہے، لہٰذا گورنر راج ہم لگا دیں گے۔ اب لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لگانے کا فیصلہ ہو گیا اور کل یا پرسوں اعلان ہو جائے گا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کو ایک انتباہ کر دیا گیا ہے اور ٹائم لائن نہیں بتائی گئی کہ آپ کتنے دنوں میں رویہ درست کریں ورنہ ہم گورنر راج لگا دیں گے۔ لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ گنڈا پور کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ گورنر راج اگر لگا تو ذمہ دار تم ہوگے، اور گورنر راج کے بعد تم پر جو کیس بنیں گے ان سے پھر تم چھٹکارا نہیں پا سکو گے۔ ظاہر ہے یہ کیس جو گنڈا پور نے معاملات کیے ہیں یہ اتنے سنگین کیس ہیں کہ ان پر قانون کی کون کون سی دفعات لگتی ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کرنا، حملہ کرنا، سوئچ آن آف کرنا، پھر یہ دھمکی دینا کہ ایک ریاست کا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاقی حکومت کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کی بجلی بند کر دیں گے۔ وہ جو دھمکی وہ دیتا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے، اس کو تو چلیے اگنور کرنے کی ایک گنجائش ہے کہ یہ سیاسی بیان ہے اور اشتعال میں آ کر یہ لیمٹس کو کراس کر رہا ہے، لیکن یہ جو پاکستان کی بجلی بند کرنے کی دھمکی ہے یہ تو ملک کے خلاف اور ریاست کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو چنانچہ اسے باور کرا دیا گیا ہے کہ کیس بھی بنیں گے، اور پھر کیس ایسے بنیں گے کہ جس کی سزا
تمہارے تصور سے زیادہ ہوگی اور تم بچ نہیں سکو گے، اور یہ سارے معاملے اس تک کنوے کر دیے گئے ہیں۔ گنڈا پور اس کے بعد اس نے گنڈا پور نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اندر کی ایک اور خبر پی ٹی آئی کے اندر سے ہی یہ جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک حلقے نے باقاعدہ عمران خان سے بھی یہ بات ڈسکس کی۔ عمران خان گنڈا پور کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ گنڈا پور کو مشکوک آدمی سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے۔ اور عمران خان اکیلا نہیں، پی ٹی آئی کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گنڈا پور ہے یہ پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے فوج کے ساتھ مکا کر چکا ہے۔ جی اس اطلاع پر مجھے تو ہمیشہ ڈاؤٹ رہا کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ڈبل گیم کا ایک حصہ ہے، اور میں اس تھیوری کو نہیں مانتا۔ وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فکر نہ کریں یہ ہمارا آدمی ہے، وہ ہمارا آدمی یعنی ریاست پاکستان کا آدمی مجھے تو نہیں لگتا۔ لیکن بہرحال عمران خان کو یہ تجویز دی گئی، اور خود پی ٹی آئی پختونخوا صوبے کے اندر ایک اکثریتی دھڑا، یا میں وضاحت کر دوں کہ پختونخوا اسمبلی میں کئی گروپ ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن اکثریت گنڈا پور کے ساتھ ہے، اور وہ اس حد تک ساتھ ہے کہ انہوں نے یہ تک اشارے دیے ہیں کہ اگر عمران خان نے تمہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی کوشش کی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، عمران خان کے خلاف تمہارا ساتھ دیں گے۔ وہ اس وعدے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس وقت گنڈا پور اس زوم میں ہے، یا کچھ لوگ اس خیال میں ہیں کہ عمران خان گنڈا پور کو ہٹانا چاہے تب بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تو بہرحال اس معاملے کے ساتھ ساتھ جو پیرالل بات چل رہی ہے وہ یہ تھی کہ ہماری کسی کال پر لوگ نہیں نکلے، اور یعنی دیکھ لیا آپ نے 2 سال میں کتنی کالیں دی، درجنوں بار کالیں دی اور درجنوں بار انتظامات کیے، اپیلیں کی، اور ہر مرتبہ یہ بتایا گیا کہ اس مرتبہ کارکن تیار ہیں اور وہ سڑکوں پر آنے کے لیے انہوں نے خوف کے بت توڑ دیے، لیکن کسی کال پر کوئی آدمی باہر نہیں نکلا۔ تو ان کا پھر یہ ایک تجزیہ تھا کہ اگر گورنر راج پختونخوا میں لگا دیا جائے تو ہمیں مظلوم بننے کا ایک بہت بڑا موقع مل جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ دیکھو اتنی زیادہ دھاندلی کر کے وفاق کی حکومت ہمیں نہیں بنانے دی گئی، پنجاب میں بھی ہم جیتے ہوئے تھے، وہ بھی حکومت ہمیں نہیں بنانے دی گئی، ایک صوبے میں ہمیں حکومت ملی وہ بھی چھین لی، اور یہ ریاست غاصب ہے، اور اس طرح کے یعنی 100 قسم کے سلوگن بنا کر ہم جب مظلومیت کارڈ کھیلیں گے تو گورنر راج لگنے کے فوراً بعد عوامی رد عمل آئے گا، اور وہ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا جو اب تک ہم شروع کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو کچھ کیا، اور جس طرح لوڈ شیڈنگ، اور پھر جس طرح وفاقی حکومت کا موقف سامنے آیا کہ بجلی چوری، 70% بجلی پاکستان کی بجلی صرف پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، اور اس طرح کی سارے باتیں آئیں، اور عوام نے دیکھا کہ گنڈا پور کچھ کرنے کے بجائے دھمکیاں دیتا ہے اور گریڈ اسٹیشنوں پر قبضے کرتا ہے، بغاوت اور سول نافرمانی کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو عوامی رد عمل آیا وہ پختونخوا میں بھی آیا، اور پختونخوا میں بھی وہ عوامی رد عمل پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ تو اب پی ٹی آئی یعنی ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہے کہ گورنر راج لگوایا جائے یا نہ لگوایا جائے، کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر گورنر راج لگا تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور ایجیٹیشن بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات وہ سوچ رہے ہیں، اور اس بات پر ان کے اندر بحث جاری ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایجیٹیشن ضرور ہوگا، کیونکہ پاکستان کے سارے عوام جو ہے اس وقت بھرے بیٹھے ہیں ان کے خیال میں، اور جب یہ دھماکہ ہوگا پختونخوا اسمبلی والا، گورنر راج والا، تو عوام پھر اس دھماکے کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ وہ یعنی ماچس کی تیلی ہوگی کہ الاؤ بھڑکنے کے لیے تیار ہے لیکن ماچس کی تیلی نہیں مل رہی، اور جب گورنر راج لگے گا تو یہ ماچس کی تیلی والا کام بھی پورا ہو جائے گا، یہ کمی بھی نکل جائے گی۔ ناظرین، اسی ضمن میں پی ٹی آئی کی معافی کا چکر ہے۔ شہزاد اکبر نے ایک درفنتنی چھوڑی کہ آئی ایس آئی کے چیف نے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے چیف جو ہے تردید کیوں نہیں کر رہا۔ اب شہزاد اکبر کے دعوے کی آئی ایس آئی کے چیف تردید کرے گا؟ اگر پی ٹی آئی کا کوئی پاکستان کا لیڈر عمر ایوب ہو یا رؤف حسن ہو یا ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہو، اس کے حوالے سے یہ بات پبلک میں لائی جائے تو پھر تو آئی ایس آئی یا آئی ایس پی آر وضاحت یا تردید یا جو بھی وہ موقف دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن شہزاد اکبر جو کہ مفرور ہے اور جو گھٹیا آدمی ہے، جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی ملی بھگت سے پاکستان سے باہر بھاگنے میں کامیاب ہوا،
اس کی بات کی تردید کیوں کرے؟ یہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن اس جھوٹ کے باوجود پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک یہ سوچ پیدا ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شہزاد اکبر نے یہ جو بات کی ہے، یہ جو جھوٹ گھڑا ہے، ایک جھوٹ پھیلایا ہے، تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈیبیٹ کرائی جائے کہ اگر معافی ملنے سے جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ رہائی کا تو کوئی دور دور تک چانس نہیں ہے. اور اس ضمن میں وہ جو گھیبا کا دھماکہ ہے وہ بھی میں عرض کروں گا. تو جو اس کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمران خان باہر آ گیا جیل سے معافی مانگ کر، تو پھر لوگوں نے بھول جانا تھوڑی دیر کے بعد کہ معافی مانگی گئی تھی. اور جو پی ٹی آئی کی قیادت کا جو خلا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی ایک مفلوج بلکہ کالعدم تنظیم عملاً بن چکی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عملاً کالعدم بن چکی ہے. کہیں اس کا وجود نظر نہیں آ رہا سوائے ان وکیلوں کی جو عدالتوں کے اندر آتے ہیں، یا ان وکیلوں کے جو عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کے بعد وہ پریس ٹاک کرتے ہیں، یا پھر کسی کیس میں پیشی کے حوالے سے عمران خان خود آتا ہے اور کچھ صحافیوں سے بات کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پی ٹی آئی کم سے کم 3 صوبوں میں آپ کو نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ ایک کالعدم جماعت ہے. تو یہ بحث چھڑ گئی ہے. اب جو اس بحث کے مخالف ہیں، جو اس تجویز کے مخالف ہیں، وہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ معافی مانگ لی تو گویا قوم کی نظروں کے سامنے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے فوج پر حملے کیے تھے. اور وہ جو ہمارا مظلومیت کا بیانیہ ہے، جس کو ہم نے بیرون ملک بھی پھیلایا ہے، امریکہ میں اس کے لیے لابنگ کی ہے، یورپ میں کی ہے کہ جناب یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی فوج نے خود ہی حملے کرائے، فوج نے خود ہی سازش کی، فوج نے خود ہی اپنی عمارتیں نظر آتش کی، فوج نے خود ہی اپنے جہاز تباہ کروائے اور اپنی بلڈنگیں تباہ کروائی، اور پھر اس کا الزام ہم پر لگا دیا. تو اس بیانیے کا کیا بنے گا؟ اس بیانیے کی بات تو دنیا میں آئندہ کے لیے، یعنی دنیا سے مراد امریکہ اور برطانیہ، یہی 2 ملک ہیں جہاں یہ ان کی لابینگ کے لیے یہ محنت کرتے ہیں. تو ان ملکوں میں ہماری لابینگ ختم ہو جائے گی، آئندہ کے لیے امکانات بند ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اندر ہمارا جو ورکر ہے اس کا مورال اتنا ڈاؤن ہو جائے گا، حالانکہ وہ پہلے سے ہی ڈاؤن ہے، اتنا زیادہ ڈاؤن ہے کہ وہ کسی صورت بھی باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بہانہ گھڑا جاتا ہے کہ خوف بہت زیادہ ہے. اچھا بھائی، پختونخوا میں تو تمہاری اپنی حکومت ہے، وہاں کتنے لوگ ہر کال پر نکلے، کتنے لوگ ہر کال پر کتنے شہر سے نکلے، وہاں کون سا خوف ہے؟ اچھا، تو وہ اس بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر عوام کے اندر ہماری سیاسی موت ہو جائے گی. نہ صرف یہ کہ سیاسی موت، بلکہ ہمارے لیے نہ کوئی ہمدردی رہے گی، نہ کوئی فیور رہے گی، کوئی ہمارے حق میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جو ہمارے حامی ہوں گے وہ بھی خاموش ہونے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے شہزاد اکبر کا یہ جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ناکام ہو جانا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کریں، معافی مانگ لیں. اگر معافی مانگ کر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو آ جائے، لیکن پھر اس کے بعد باہر آنے کے بعد عمران خان کے لیے پاکستان کی سیاست میں اگر کچھ تھوڑی بہت کسی پلیٹ میں کوئی تھوڑی بہت کھرچن اس کو مل سکتی تھی تو وہ بھی نہیں ملے گی. یہ کھرچن سے بھی محروم ہو جائے گا. اچھا، اسلام آباد کا پلاٹیا بھون ڈبل ٹربل میں آ گیا. ایک تو اس کے خلاف ریفرنس پہلے ہی ہے، اور ایک ریفرنس اس کے خلاف اور دائر ہو رہا ہے، جس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، بلکہ تیاری ہو چکی ہے اور کسی وقت بھی وہ دائر کر دیا جائے گا. اور یہ 2 ریفرنس جو ہیں، یہ اب دیکھیے کب تک ان کی سماعت کی باری آتی ہے، یہ کب اوپن ہوتے ہیں. اس میں 2 قسم کے الزامات ہیں. ایک تو اس نے جو کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے اپنے نام سے، اور جج ہوتے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتا، یہ مس کنڈکٹ ہے. اس کے ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں کہ یہ کاروبار کر رہا ہے، اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک کنٹروورسی بن سکتی تھی کہ نہیں جناب، میں نے یہ کاروبار میرا نہیں ہے یا میرے بیٹے کا ہے، یا یہ ہے کہ میں نے شروع کیا تھا لیکن پھر میں نے فوراً ہی اپنے بیٹے کو دے دیا. تو اس حوالے سے سارے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں. دوسرا یہ ثبوت بھی اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اس نے ماتحت عدلیہ کے ججوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان پر اثر انداز ہوا. اس کے لیے اس نے اپنے آدمی رکھے ہوئے تھے جو ججوں تک میسج پہنچاتے تھے کہ فلاں کیس کا فیصلہ یوں کرنا ہے، فلاں کیس کا فیصلہ یوں کرنا ہے. اور یہ دونوں چیزیں بہت ہی سنگین ہیں.
اور ایسا ہی ایک الزام وہ گھیبا کے خلاف بھی سامنے آیا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو کوئی کسی اور کی زمین زبردستی الاٹ کرا دی غیر قانونی طریقے سے، لیکن وہ چونکہ ابھی اس کی کوئی تفصیل میرے پاس نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو اسلام آباد کا پلاٹیا جج ہے یہ ڈبل ٹربل میں آ گیا، اور اس کے دن اب گنے جا چکے ہیں، اور دن گنے جا چکنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ 3 دن کے بعد اس کی چھٹی ہو جائے گی، ٹائم لگتا ہے۔ یعنی بہرحال یہ ہے کہ اس کے اب پر کٹ جائیں گے، اور اس سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ معلومات میرے ایک محترم دوست نے مجھے بھیجی۔ اس نے کہا کہ شادی کا کوئی فنکشن تھا، کوئی تقریب تھی، تو اس میں ایک سینئر جسٹس نے، سپریم کورٹ کے جسٹس نے اس کو پلاٹیے کو یہ مشورہ دیا کہ یار تمہارے خلاف جو کیس ہے نا وہ بڑا خطرناک لگتا ہے مجھے، اور سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن وہ کیس ہے بہت سالڈ، بڑا خطرناک قسم کا، بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی ریزائن کر جاؤ۔ تو پلاٹیے نے جواب دیا کہ وہ خود ریزائن تو پھر اس نے بھی کیا تھا، نقوی ٹرکاں والا نے، اعجاز الحسن نے بھی، پھر ان کا کیا بنا؟ تو یعنی مطلب کہ میں اب بچ تو سکتا نہیں ہوں، استعفیٰ دے کر بھی میں نہیں بچ سکتا، تو میں نے جو راستہ چنا ہے وہ صحیح ہے، یہ کہ میں شہید ہو رہا ہوں، یعنی کہ میں نے چونکہ علم انقلاب بلند کیا تھا اس لیے مجھے یہ رگڑا جا رہا ہے، تو میرے لیے یہ اسٹریٹجی زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ جناب اس کا قصہ ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو ایک بڑی زبردست امید تھی کہ جسٹس، یہ جو چیف جسٹس ہے جس کی بیٹی نے 2 قتل کیے، شہزاد گھیبا، ملک شہزاد گھیبا، یہ جاتے جاتے کچھ ایسے دھماکے کر کے جائے گا کہ زمین ہل جائے گی اور آسمان جو ہے اس کے تنابیں ٹوٹ جائیں گی اور انقلاب آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا دھماکے کیے اس نے؟ ایک تو اس نے وہ جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا جس کی پی ٹی آئی کا ہر ولاگر، حسنات ملک سے لے کر ریاض پیرزادہ، عمران پیرزادہ نہیں، وہ عمران ریاض، یہ سارے لگے ہوئے تھے کہ وہ جو محفوظ فیصلہ ہے نا، بس وہ تو ایٹم بم ہے، وہ کھل گیا نا تو بس سب پھٹ پھٹیا ہو جائے گا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جناب توہین عدالت کے نوٹس افسروں کو جاری کیے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو سارا عمرانڈو ٹولہ اس کے علاوہ کچھ اور کرنا جانتا ہی نہیں، جو سامنے آیا تم پر توہین عدالت لگا دوں گا۔ یہ تو رات کو سوتے ہوئے آنکھ کھلتی ہے، ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں، توہین عدالت لگا دوں گا، توہین عدالت لگا دوں گا۔ پھر بیوی کہتی ہے اب آرام سے سو، یہ عدالت نہیں ہے۔ بیوی کو کہتے ہیں میں تم پر بھی توہین عدالت لگا دوں گا۔ تو یہ توہین عدالت کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بابر ستار ہو، کیانی پلاٹیا ہو، جو بھی ہو، یہ ہو کہ گھیبا ہو، شیبا ہو، توہین عدالت لگا دوں گا۔ تو یہ ایک تو کوئی کیس نہیں بنتا، کوئی چیز نہیں بنتی، کوئی دھماکہ نہیں بنتا۔ ایک دھماکہ جو اس نے کیا، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ شرلی چھوڑی ہے، وہ ہے کہ وہ سرگودے والے جج کا جو خط ہے کہ مجھ پر میرے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، آئی ایس آئی نے میرا ٹرانسفارمر اڑا دیا ہے، آئی ایس آئی نے میرے گیٹ کا تالا خراب کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے خط میں لکھی ہیں۔ تو گھیبا صاحب نے جاتے جاتے یہ حکم دیا ہے کہ وہ خط سپریم کورٹ بھیج دو۔ 6 ججوں کا خط پہلے سے موجود ہے، یہ 7ویں کا بھی آ جائے گا، تحقیقات جب ہوگی پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے، کتنا سچا ہے۔ تو یہ دھماکہ جو تھا یہ تو شرلی بھی نہیں رہا، یہ تو پھلجڑی بھی نہیں رہا، یہ دھماکہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا دھماکہ شہزاد گھیبا نے یہ کیا تھا کہ ایک جج کو 2 رکنی بینچ بنایا غالباً، یعنی میرے خیال میں 5 رکنی بینچ بنایا کہ وہ عمران خان کی اس درخواست پر فیصلہ کرے کہ مجھ پر چونکہ ٹائم لیمٹ کراس ہونے کے بعد یہ کیس بنایا گیا تھا توشہ خانے کی نااہلی کا، تو اس کیس کو دوبارہ سنا جائے اور یہ کیس ختم کیا جائے اور مجھے بری کیا جائے۔ تو پی ٹی آئی والے 3 دن سے بلکہ 4 دن سے یہ مسلسل اطلاع دے رہے تھے کہ اس کیس میں پہلی پیشی پر ہی یہ جو بینچ ہے اس فیصلے کو اڑا دے گا اور عمران خان بری ہو جائے گا، جس کے بعد اسی مہینے عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی۔ وہ پختونخوا سے کسی ایم پی اے کو ایم این اے کو مستعفی کرا کے وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ پختونخوا سے کیوں، پنجاب سے کیوں نہیں؟ پنجاب سے بھی تو مستعفی کرایا جا سکتا ہے نا، لیکن پنجاب کے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں۔ تو اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچ جائیں گے اور پھر حکومت کی بس الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ تو وہ جناب ہوا یہ کہ انہوں نے کیس کی بینچ بیٹھا، کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی، اور سماعت کیے بغیر انہوں نے معاملہ غالباً جولائی کے آخر میں ٹال دیا ہے، بلکہ اگست کے شروع میں ٹال دیا ہے، اگست کے شروع میں، یعنی کہ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد
اس کیس کی سماعت ہوگی تو وہ اسی مہینے عمران خان کی رہائی کا جو ایک چانس ان کو ایک یقینی نظر آ رہا تھا اور یہ بتا رہے تھے کہ معجزہ ہو گیا، تو اس معجزے کی بھی کھنڈت ہو گئی۔ ناظرین، حکومت کو جو خطرات لاحق ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہیں، وہ اتحاد کی طرف سے ہیں، اور اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، بظاہر چانسز زیادہ ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، یہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن فرض کیجئے یہ حکومت نہیں رہتی وفاق میں، تو عمران خان تو پھر بھی باہر نہیں آئے گا، یہ ذرا تسلی سے یہ بات نوٹ فرما لیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔